بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز، میرا نام رائے ثاقب ہے۔ ناظرین، آج کے شو میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کیا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ڈیفرنسز حکومتی جماعتیں ہیں، پی ایم ایل این پیپلز پارٹی، کیا یہ ڈیفرنسز صرف بیان بازی کی حد تک ہیں اور باقی سب اکٹھے ہیں؟ بجٹ آ گیا، بجٹ پاس ہو جائے گا ان ڈیز ٹو کم، تو پھر کیا ایسے ہی چلے گا؟ یا یہ نعرے بازیاں جو ہیں اس سے کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے راستے الگ بھی ہوتے کہیں پر دکھائی دیں گے؟ آج ہی کے شو میں ذرا بات کرتے ہیں بجٹ کی ڈیپتھ پہ، بجٹ کی ڈیٹیلز پہ، جو آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا 2 دن پہلے کہ جب بجٹ آیا تھا تو آہستہ آہستہ پرتیں کھلیں گی اور آپ کو اور مجھے پتہ چلے گا کہ کہاں پر آپ کے اور میرے لیے آسانی ہے، کہاں پر آپ کے اور میرے لیے ذرا ان ڈیز ٹو کم مشکلات ہیں۔ اور آج ہی کی شو میں ذرا آزاد کشمیر پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ وہاں کی ایکچول پرابلمز کیا ہیں اور جو پکچر پورٹرے کی جا رہی ہے اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں۔ مجھے اس سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب اختیار ولی خان صاحب نے۔ سر، کہیں کہیں تو پاکستان تحریک انصاف بھی آپ کی حکومت کے اس بجٹ کی ادراک ہے، ان کو بھی وہ بھی ایکنالج کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں اچھی ہیں، لیکن سر کچھ جب ڈیٹیل پڑھتے ہیں نا تو سمجھ نہیں آتی کہ بزنس کلاس کے ٹکٹ سستے ہوئیں گے، اکانومی کلاس کے ویسے ہی رہیں گے، تو سر اس کا مطلب یہ کہ صرف جو بزنس کرتے ہیں ان کے لیے بجٹ اچھا ہے، عام پاکستانیوں کے لیے کوئی ریلیف نہیں رکھنا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ رائے ثاقب بھائی۔ بات ایسی ہے نا کہ کسی کو تو ریلیف ملا نا، اب کاروباری طبقے کو ریلیف مل گیا، اور وہ لوگ جو بزنس لا کر آپ کو دیتے ہیں، جو آپ کو فارن ایکسچینج کما کر دیتے ہیں، جو باہر سے ترسیلات زر بیچتے ہیں، دوسرے ملکوں میں آپ کی پروڈکٹس بیچتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک پرکشش ایک مراتی پیکج کا اعلان ہے، تو میرے خیال میں یہ بھی اچھا ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ جو اکانومی کلاس میں سفر کرتے ہیں اگر ان کو بھی ریلیف دیا جائے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں وزیر خزانہ صاحب کو اور وزیر اعظم صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ تمام طبقوں کو جو اکانومی کلاس والے ہیں ان کو بھی، جو اس میں سفر کرتے ہیں ان کو بھی اگر ریلیف دے دیں تو بہت بہتر ہے۔ اگر کوشن موجود ہے اور ہماری سختیاں، ہمارے حدود اور قیود ہمیں اجازت دیں تو ہونا چاہیے، کیونکہ سر وہی جو اکانومی کلاس میں سفر کرتے ہیں وہی ہمیں اربوں ڈالر کی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، سعودیہ سے، یورپ سے، یو اے ای سے، تو وہ لوگ تو فریکوینٹ ٹریولر بھی ہیں، سال میں 2 دفعہ پاکستان بھی آتے ہیں، تو آئی تھنک ان کے لیے بھی ریلیف ہونا چاہیے تھا۔ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں آپ کی اس بات کی توثیق کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، سر درست فرما رہے ہیں۔ آگے تھوڑا سا بڑھیں تو ہم نے ریسنٹلی دیکھا اس سال کے اندر آپ لوگ کی گورنمنٹ نے پیٹرولیم لیوی کی مد میں جو ہدف تھا اس سے زیادہ اچیو کیا، اس سے زیادہ اکٹھا کیا پاکستانیوں سے۔ اب نیکسٹ ایئر آپ لوگوں نے ٹارگٹ بھی بڑھا لیا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پیٹرولیم پرائسز کم ہو گئی ہیں، لیکن پاکستان میں یو نو دیٹ، آئی نو دیٹ، ہمارے تمام دیکھنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ پیٹرولیم پرائسز سے نیچے ہونی چاہیے تھی، لیکن جہاں ٹیکس ڈیفیسٹ تھا، جو ٹیکس کلیکشن میں شارٹ فالز تھے، وہ یہاں سے پورے کر لیے گئے۔ تو سر اگلے سال بھی میں ایکسپیکٹ کروں کہ پیٹرول مہنگا ہی رہے گا؟ اچھا ثاقب، آپ کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ پیٹرولیم لیوی، پیٹرولیم مارکیٹ میں جو اس وقت کروڈ آئل کی قیمت ہے، یہ ساری چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے، لیکن میں آپ کو ایک اوورآل آپ کو ایک پرسپشن بتا رہا ہوں اور ایک جو حالات ہیں اس میں آپ کو اس پہ رائے میں رہتے ہوئے آپ کو جواب دیتا ہوں۔ جی پلیز۔ یہ میں اتنا مجھے خبر ہے، اتنا مجھے معلوم ہے کہ جہاں تک میں نے چیزوں کو دیکھا پرکھا حکومت کے اندر رہتے ہوئے، اگر یہ یو ایس ایران کی لڑائی نہ ہوتی تو شاید آج یہ لیوی کا یہ رونا ہم نہ رو رہے ہوتے، اور دوسرا یہ پرائسز بھی ہائی اتنی اوپر نہ جاتی، اور تیسرا یہ جو انفلیشن ریٹ بڑھا ہے نا یہ بھی نہ بڑھتا۔ لڑائی تو ان کی تھی لیکن ہم چونکہ بیچ میں ہیں، اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ میرے خیال میں انڈیا میں ہمارے قریبی ملکوں میں تو باقاعدہ پابندی لگ گئی ہے کہ ایک خاص حد مقرر کر دی گئی کہ کسی گاڑی کو بھی اس سے زیادہ پیٹرول نہیں دینا چاہیے۔ لیکن سر وہاں پیٹرولیم پرائسز اتنی زیادہ بڑھائی نہیں گئی ہیں، حدیں ضرور لگی ہیں لیکن پیٹرولیم پرائسز اتنی ہائک پہ نہیں گئی۔ ذرا سن لینا، میں آ رہا ہوں اس بات پہ، آ رہا ہوں آپ کی بات کو جواب دے رہا ہوں کہ مطلب دس از اے ڈفرنٹ۔ وہاں پر تو باقاعدہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف مورچہ زن بھی ہو گئے تھے، وہاں پر تو پیٹرول پمپس پہ لڑائیاں بھی ہوئی ہیں۔ ہمارے ملک میں کم از کم ایٹ لیسٹ یہ صورتحال نہیں۔ ہاں، جہاں تک یہ لیوی کی بات ہے تو میں ایک بات آپ کو بتاؤں، اب جنگ بندی تو آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ ہو چکی ہے۔ ایک چیز، یہ معاہدہ یو ایس اور ایران کا اگر ہو جائے نا، میرے خیال میں آپ کی ساری چیزیں، آپ کو ہر شاید
8 گھنٹے 12 گھنٹے کے بعد آپ کو منظر بدلتا ہوا دکھائی دے. اللہ کرے سر. تو یہ لیویز یہ ٹیکسز یہ جو انفلیشن ہے یہ آپ کو بہت بڑی چینج. ہم نے بجٹ سے پہلے جب یو ایس ایران لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی جی ان ساری چیزوں کو ہم دیکھتے تھے اور ڈسکس بھی کرتے تھے, تو ہماری بڑی ہائی ہوپس تھی کہ ہم آنے والے بجٹ میں پبلک کو بہت ریلیف دیں گے, اور ہم کو بہت بڑے بڑے ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیے ہوئے تھے. ویری گڈ. لیکن بدقسمتی سے وہ ڈیزل پٹرول کی قیمتوں کی ہائک نے اور پھر اس کے ساتھ جو انفلیشن آیا, مہنگائی میں اضافہ ہوا, اس نے مت مار دی. ورنہ حالات آج ایسے نہ اختیار ہوتے. صاحب ہاں آپ کی اب میں گفتگو سے جو مجھے امپریشن ملا ہے optimistic نا ہوں. کہ اللہ کرے کہ یہ پیس ڈیل ہو جائے, یہ ہونی چاہیے, پوری دنیا کے امن کے لیے ہے اور پاکستان کی بڑی کاوشیں ہیں اس پیس ڈیل کے لیے. تو سر اگر یہ پیس ڈیل ہو گئی تو حکومت کے ہاتھ کوئی سونے کی کان لگ جانی ہے. مجھے تو یہ امپریشن ملا آپ کی گفتگو سے. آپ امپریشن اس سے جو بھی لیں, لیکن میں اتنا بتاؤں کہ جی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی, اللہ کرے. ملک چلانے میں, اکانومی کی اسٹیبلٹی میں, اور میرے خیال میں پھر پاکستان کو ایک مضبوط معاشی قوت بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا. انشاءاللہ اللہ کرے لاٹس سر. آف تھنگز ان دا پائپ لائن. پھر چیزیں آپ کے پاس آئیں گی اور آپ خود دیکھیں گے, اور آپ کو شاید میری یہ گفتگو یاد آئے گی. سر ہم یہ دوبارہ نکال کے چلائیں گے بھی انشاءاللہ. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جیسا آپ کہہ رہے ہیں. اللہ کرے بالکل ایسا ہی ہو کہ پاکستان ایک مضبوط ترین طاقت بنے انشاءاللہ. سر کل حفیظ پاشا صاحب میرے مہمان تھے, انہوں نے ایک انکشاف کیا میرے پہ. انہوں نے کہا یار یہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں میں کہ صوبے وفاق کی مدد کر رہے ہیں. صوبے اپنے ترقیاتی فنڈز کٹ کر کے 3 صوبے وفاق کو پیسے دے رہے ہیں. یار آپ ہم سے لے لو. یوجولی ہوتا یہ ہے کہ وفاق صوبوں کو ذرا سپروائز کر رہا ہوتا ہے, ان کی مدد کر رہا ہوتا ہے. سر یہ گنگا الٹی کیوں بہ پڑی پاکستان میں؟ یار ثاقب, یہ عبدالحفیظ شیخ, حفیظ پاشا, یہ شوکت ترین, وہ اسد عمر صاحب, یہ ہمارے صوبے کے بھی ایک وزیر خزانہ تھے, یہ سارے وہ چلے ہوئے کارتوس ہیں کہ آج انہی کی بوئی ہوئی تو ہم کاٹ رہے ہیں, انہی ہوئی کی تو ہم آئی ایم ایف ہاتھ پکڑ کے یہی تو ہمیں لے کر گئے ہیں کہ جن کا میں نے نام لیا. یہ لوگ نہ ہوتے تو شاید ہم پیٹ ویٹ میں پتھر باندھ لیتے, کوئی گھاس پھوس کھا لیتے, لیکن ہم یہ قرضوں کے جال میں نہ پھنستے. تاجر دوست ہے پی ایم ایل این کے بارے میں, پولیٹیکل پارٹی کا ایک یہ امیج بنا ہوا ہے. لیکن سر اس دفعہ تو آپ نے آ کے نئے ٹیکسز بھی جو ہیں وہ بھی لے کے آ رہے ہیں. ٹیکس نیٹ برڈن ہونا چاہیے, وی آل اگری. لیکن سر وہ 25,000 کی ٹیکس کی شرط, کیا وہ ایک ٹریپ ہے نئے تاجر کے لیے, یا کہ جس کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آ رہے ہیں کہ ایک دفعہ تم آ جاؤ 25,000 روپیہ دے دو, باقی پھر ہم تمہارے ساتھ بعد میں دیکھ لیں گے؟ یار ایک بات تو یہ بالکل کلیئر ہے, اس میں مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے. دنیا کا کوئی ملک, دنیا کا کوئی نظام بغیر ٹیکس کے نہیں چل سکتا. بالکل ٹھیک بات ہے. اب جتنے آپ کی آبادی ہے 25 کروڑ کہتے تو ہم ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ 25 کروڑ کے گلے پہ چھری پھیر دی, 25 کروڑ کا حق مار دیا, 25 کروڑ پہ ڈاکہ ہو گیا, 25 کروڑ پہ پیٹرول بم پھینک دیا, 25 کروڑ پہ آپ نے جو ہے تو رات کو بجلی کا بم پھینک دیا. 25 کروڑ میں کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں؟ سر کپل آف ملینز, بہت چھوٹا نمبر ہے, بہت چھوٹا نمبر ہے. وہی کہتا ہوں نا, مطلب ٹیکس دینے والے جب اتنے ہوں گے تو ان بیچاروں کی تو مطلب, تو اب ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہوگا. اگر کسی کے ذمہ 2,000 روپے کا ٹیکس ہے وہ 2,000 تو دے دے, وہ 5,000 کا ٹیکس اگر کسی کا بنتا ہے وہ بھی نہیں دیتا. ایف بی آر خود ایک سکھ ادارہ ہے, جو اس کے نیٹ میں ہے اس کو تنگ کرتا ہے, جو اس کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے اس کے لیے ایف بی آر ابھی تک میرے خیال میں خاطر خواہ اپنے ٹارگٹس کو, اپنے گولز کو وہ اچیو نہیں کر سکا. اختیار صاحب 45% آپ کی پاکستان کی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے, اور غربت کی لکیر سے نیچے جو لوگ ہیں ان کا اگر مہینے کا وہ 8,400 روپے کما رہے ہیں تو وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. اب 8,000 والے سے بھی آپ نے ٹیکس لینا ہے سر؟ یہ 8,000 والے سے میرے خیال میں ٹیکس تو نہیں لینا تو چاہیے. 50% آبادی تو آپ کو ٹیکس دے ہی نہیں سکتی سر. وہ تو الٹا بے نظیر انکم سپورٹ جیسی اور سکیمز آنی چاہیے کہ جو ان کی بیچاروں کی امداد کرے. تو آپ کی باقی آبادی کہاں چلی گئی سر باقی بھی, سر آپ امیر آدمی کی ڈیفینیشن دیکھیں نا, جو غربت کی لکیر سے اوپر ہے وہ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں. 8,500 ہو گیا تو آپ اس لکیر سے اوپر چلے گئے. نہیں, میرے خیال میں ہم ایک سوال کو کلوز کر کے دوسرے پہ جا سکتے ہیں. ایک ہی سوال کا دوسرا پہلے پارٹ ہے آپ نہیں سر, ایسا نہیں, جی سر, موضوع ہی بدلا ہوا ہے. جی سر پلیز. پہلے تو ہم ٹیکس نیٹ کی بات کر رہے ہیں, ٹیکس نیٹ کی بات کر رہے ہیں, اور 12.5 کروڑ, اگر میں آپ کی بات کو درست سمجھ لوں تو 12.5 کروڑ آبادی کو
کیا پھر وہ ٹیکس پیبل لوگ ہیں جن پر ٹیکس بنتا ہے؟ کیا وہ 12.5 کروڑ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں؟ میں سر جواب دوں، اجازت ہے سر؟ نہیں۔ سر تو 8,500 سر روپے آپ کماتے ہیں تو آپ اس لکیر سے اوپر ہیں۔ جی اگر آپ 8,500 سے اوپر کماتے ہیں تو آپ غربت کی لکیر سے اوپر ہیں سر۔ میں کہتا ہوں کہ 10,000 کر لیں، 20 کر لیں، 30 کر لیں، تو 30,000 روپے والے سے بھی کیا ٹیکس لیں گے؟ بلال حیدر کیانی صاحب کہتے ہیں 50,000 والے سے ہم ٹیکس نہیں لے رہے۔ تو سر یہ تو بہت ساری آبادی ہے جو 50,000 سے نیچے نیچے انکم ہے ان کی۔ یہاں پر دیکھ لیجئے آپ کے اپنے جو صوبائی وزیر ہیں یہاں ہمارے پنجاب کے تعلیم کے رانا صاحب، اور رانا صاحب نے آن ریکارڈ فرما دیا کیمرے کے سامنے کہ اسکول ٹیچرز کی تنخواہ 15,000 کروائی ہے میں نے 5,000 سے، وہ جو پرائیویٹ سکولز کا جو ایک نیا پروجیکٹ ہے ان کا۔ درست فرما رہے ہیں، میرے خیال میں اس کی تشریح جو ہے وہ دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں برادر اپنا بلال اظہر کیانی صاحب اور اورنگزیب صاحب سے بولوں گا ضرور کہ اس کو دوبارہ اس کی تشریح کریں، اس کو ریویو کرنا چاہیے۔ فیر انف اختیار مطلب صاحب، 8,000 روپے والی بات جو ہے یہ کچھ سمجھ زیادہ نہیں آنے والی۔ سر تھینک یو ویری مچ فار ٹائم سر، بہت شکریہ آپ کے وقت ہے اختیار صاحب۔ ناظرین، جناب اختیار ولی خان ہمیشہ اختیار صاحب کا ایک خاصہ میں ہمیشہ سے کوٹ کرتا ہوں کہ اپنی گورنمنٹ کے اندر بھی جہاں پہ ان کو لگے کہ کمی کوتاہی ہے کہ وہ اس کے اوپر مانتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بات بھی کرنی چاہیے اور اس کو ٹھیک بھی کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں تحریک انصاف موجودہ بجٹ کے بارے میں کیا کہتی ہے، کیونکہ عوام دشمن بجٹ تو انہوں نے کہہ دیا لیکن کن نکات پہ کہا اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک، میرے ساتھ رہیے۔ ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے جوائن کیا ہے، اور جھگڑا صاحب کی گرپ بھی نمبر سے بہت اچھی ہے when it comes to economy، تو اکثر پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہی کرتے ہیں۔ موجودہ بجٹ کو پاکستان تحریک انصاف نے عوام دشمن بجٹ قرار دیا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مسلم لیگ نون یا حکومت پیپلز پارٹی کے تو خیر اپنے ڈفرینسز ہیں اس بجٹ کو لے کر، لیکن پی ایم ایل این کی گورنمنٹ، ان کے لیڈران کا ایک ہی موقف ہے کہ یس وی ڈڈ ناٹ ہیو اینی روم، ہمارے پاس کوئی سپیس نہیں تھی۔ آئی ایم ایف کا بجٹ یا ان کی شرطیں شرائطیں اتنی سخت تھی کہ جو ہم نے بجٹ بنایا اٹ واز دا بیسٹ وی کوڈ ڈو۔ تیمور صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر تھینک یو ویری مچ فار ٹائم۔ سر گورنمنٹ کلیمنٹ ہے کہ جناب یہ بیسٹ ہے جو ہم کر سکتے تھے، ریزن کہ جو ہمارے پاس سپیس تھی، آئی ایم ایف کی شرطیں شرائطیں، اس کے بعد جو اکانومی کا حال پچھلے چند سالوں سے چلا آ رہا ہے، دس از دا بیسٹ وی کوڈ ڈو، اور آپ لوگوں کی جماعت کہتی ہے کہ جناب عوام دشمن بجٹ ہے۔ If this is the best that the government could do, then the government doesn't deserve to be there. ویسے یہ علیحدہ بات ہے کہ نہ اس حکومت کا حق ہے اور نہ اس کی پرفارمنس جو ہے کوئی جواز بناتی ہے کہ یہاں پہ ہوں۔ دیکھیں، شہباز شریف پہلے وزیر اعظم ہیں پاکستان کی تاریخ کے جن کو موقع ملا 5 بجٹ پریزنٹ کرنے کا مسلسل۔ نہ نواز شریف، نہ بینظیر بھٹو، نہ عمران خان کو کبھی، نہ ذوالفقار علی بھٹو کو کبھی ایز پرائم منسٹر 5 بجٹ پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ جی، یہ 4 سال اور 5 بجٹ میں کیا پرفارمنس ہے؟ تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی 4 سال میں تقریباً ملا کے 100%۔ پاکستان کی تاریخ کی آفیشلی، یہ میں کلیم نہیں کر رہا، آفیشلی لوئسٹ گروتھ، یعنی معیشت سب سے کم بڑھی ہے، جس میں اوسطاً 2.3% 4 سال میں بڑھی ہے، اور پہلی حکومت ہے، پہلے 4 سال ہیں پاکستان میں جب 4 سال مسلسل معیشت 4% کی کم جو ہے وہ گری۔ بے روزگاری ریکارڈ، غربت ریکارڈ، اور غربت وہ ریکارڈ جہاں حکومت کہتی ہے کہ جو 8,400 روپے یا اس سے کم کماتا ہے وہ غریب ہے، یعنی جو 8,500 روپے کماتا ہے وہ غریب نہیں ہے۔ جس حکومت کا یہ خیال ہوگا کہ 8,500 روپے، جس میں 4 پی ایم ایل این کے ایم این اے جا کے F6 میں اپنی ماچا لاتے کافی نہیں لے سکتے، وہ کیا جو ہے وہ اس قوم کے لیے بجٹ بنائی۔ What were the options؟ کیا کرتے؟ اگر یہ نہیں اس طرح بجٹ آتا تو آئی ایم ایف پروگرام میں تو ہم ہیں، کنزیکٹیولی ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں، آپشنز کیا تھی؟ لیٹس سے آپ کی گورنمنٹ تھی، آپ کو بجٹ بنانا تھا۔ مجھے یہ بتائیں جی، گریٹ کویسچن۔ آئی ایم ایف نے آپ کو گلف سٹریم جیٹ خریدنے سے روکا؟ ذرا مجھے جواب دیں۔ نہیں، انہوں نے تو نہیں اپریشیٹ کیا ہوگا کہ آپ خریدیں، انہوں نے تو پوچھ نہیں کیا ہوگا نا آپ کو کہ آپ خریدیں۔ آئی ایم ایف نے آپ کو جو ہے وہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہاؤس کے خرچے کم زیادہ کرنے سے روکا؟ Obviously اس یا پہ بھی پارلیمنٹ میں
نیشنل اسمبلی یا اسپیکر کی تنخواہیں 5 گنا بڑھانے اور ایم این ایز کی تنخواہیں 2 گنا بڑھانے سے روکا؟ There's a point. نہیں روکا نا. یہ تو آپ مانتے ہیں. آئی ایم ایف آپ کو کہیں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کیا کریں اور کیا نہ کریں. آئی ایم ایف آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یا آپ اپنے اخراجات کم رکھیں جی یا آپ پھر ٹیکس زیادہ کلیکٹ کریں. آپ کا خسارہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. آپ ہم سے پیسے لے رہے ہیں, خسارہ ایک حد سے زیادہ نہیں ہو سکتا. جو سب سے کم پیسے ارن کرنے والا ہے اور ٹیکس دیتا ہے اس پہ ٹیکس کم نہیں ہوگا. جو غریب عوام پیٹرول کا ٹیکس دیتی ہے اس کا ٹارگٹ پچھلے سال سے بھی زیادہ ہوگا, کیونکہ یا ہم نے لوگوں کا تیل نکالنا ہے یا ان کو تیل خریدنے نہیں دینا, تیل کو اتنا مہنگا کر کے کہ لوگوں کی کانوں سے دھواں نکلے. یہ تیل سے مجھے یاد آیا آپ کی پیٹرولیم لیوی کا ٹارگٹ جو ہے نیکسٹ ایئر کا, وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ کیا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اور بھی زیادہ کیا ہے. اور جو انہوں نے 15,300 ارب روپے کا ٹیکس کا ٹارگٹ لگایا ہے, اس کے باوجود کہ صوبوں سے یہ 3,000 ارب روپے واپس لے رہے ہیں. مطلب یہ تو یہی آپ کو دکھاتا ہے کہ نہ یہ ٹیکس کا ٹارگٹ میٹ ہوگا, کیونکہ کہیں پہ کسی نے نہیں بتایا کہ 2,500 ارب روپے آخری سال سے زیادہ ٹیکس کیسے کلیکٹ ہو. لیکن تیمور صاحب صوبوں کے پاس آپشن تھی نا, لیٹ سے خیبر پختونخوا کے پاس آپشن تھی, بولتے کہ ہم نہیں کنٹریبیوٹ کریں گے, بھی ہم وفاق کو پیسے نہیں دیں گے. میرے خیال میں دیکھیں اس کا جواب جو ہے وہ مزمل اور سہیل افریدی کو دینا چاہیے. انہوں نے آلریڈی یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ مشروط کیا ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر میں وفاقی حکومت میں ہوتا جی تو میں کبھی خیبر پختونخوا کو کنٹریبیوٹ کرنے کا نہ کہتا. یا تو چاروں صوبے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں تو ٹھیک ہے. پنجاب کے پی سندھ کر رہے ہیں, صرف بلوچستان نہیں کر رہا. اگر بلوچستان ایگزیمپٹ ہے کیونکہ وہاں پہ دہشت گردی ہے, تو خیبر پختونخوا میں تو بلوچستان سے زیادہ دہشت گردی ہے. لیکن آپ سرپلس بجٹ بھی دیتے آ رہے ہیں نا تھرو آؤٹ, سو دیٹ از ون آف خیبر پختونخوا کو تو وفاق فاٹا کے 50 ارب روپے تنخواہوں کے نہیں دیتا. ڈیولپمنٹ کا بجٹ لگاتا 60 ارب ہے, مشکل سے 20 ارب روپے دیتا ہے. جو خود اس حکومت نے این ایچ پی کا فارمولا انٹرم سیٹ کیا تھا 2016 میں جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے, اس کے مطابق 70 سے 80 ارب روپے ریئرز نہیں دیتا, این ایف سی کا شیئر پول نہیں دیتا. 1998 کے سینسس کے مطابق خیبر پختونخوا کو شیئر دیتا ہے. اگر صرف وہی ٹھیک ہو جائے تو تب بھی جو ہے یہ 1% وار آن ٹیرر سے زیادہ پیسے تو اس کے بن جائے. کس منہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے پیسے لے رہے ہیں, جب وہاں پہ دہشت گردی ہے, جب وہاں پہ پولیس کو زیادہ پیسے چاہیے. یہ صوبوں سے پیسے لینا اوور آل یہ ہی جو ہے وہ اس حکومت کی وائٹ فلیگ آف سرنڈر ہے. تیمور سلیم جھگڑا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یس, بجٹ ہمیشہ سے نمبرز کا گورکھ دھندا ہوتا ہے عام پاکستانی کے لیے. اس کو سمجھنا ڈیٹیل سے واٹ ایگزیکٹلی ہیز ہیپن تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن جیسے بجٹ کو آئے ہوئے چند دن گزرتے ہیں, چند ہفتے گزرتے ہیں, تو آپ کو اور مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ مہنگائی کی نئی ویو ہے یا کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. تو ان ڈیز ٹو کم آپ کے میرے لیے بھی بہت ساری کلیئرٹی ہو جائے گی. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, میرے ساتھ رہیے. ناظرین, ذرا اس سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں پاکستان کے بارڈر سے نکل کے ہمسایہ ملک کی اور ایک ایسی جنگ کی جس نے پوری دنیا کو کشمکش پر ڈالے رکھا ہے اور آج تک پوری دنیا کی اکانومیز جو ہیں پرابلمز فیس کر رہی ہیں. جی میں بات کروں امریکہ اور ایران وار کی. مجھے جوائن کیا ہے جناب منیر اکرم صاحب نے. منیر صاحب السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر, تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. سر, ہر پیسنگ گھنٹے کے ساتھ ساتھ کچھ لگتا ہے کہ جنگ رک چکی, ابھی پیس ڈیل سائن ہوئی پھر نہیں ہوتی, ابھی پیس ڈیل سائن ہوئی پھر نہیں ہوئی. واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن سر؟ جی میرے خیال میں کچھ پروسیس کی کوئی مسئلے نظر آتے ہیں. جیسے دیکھا بیانات آئے تھے کہ یہ معاہدہ جنیوا میں سائن ہو جائے گا, پھر یہ کہا گیا کہ نہیں الیکٹرانکلی سائن ہوگا. تو میرے خیال میں یہ کچھ ان باتوں پر کوئی آگے پیچھے ہو رہا ہے. پر میری نظر میں معاہدہ ہو گیا ہے. اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ کب ہوگی اور جو اس کے بعد میں جو پروسیس شروع ہونا ہے وہ کیسے شروع ہو. تو میری نظر میں یہ ہو جائے گا. کچھ پروسیجرل ایشوز شاید سامنے آئے ہیں
ایٹ لیسٹ یہی ہماری خواہش تو یہی ہے کہ جلدی سے یہ ہو جائے. جی یہ ہو سکتا ہے کہ اب یہ اسرائیل اس کو سیبوٹاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ حملے جو بیروت کے اوپر پھر جاری کیے ہیں اس سے کچھ شاید رکاوٹ نہ آ جائے. مجھے صرف یہ خطرہ ہے. سر یہاں پہ کچھ خبریں اس طرح کی بھی آ رہی تھی کہ جو ایران کے فروزن ایسٹس ہیں وہ کچھ ریلیز کیے جائیں گے, کچھ باقی جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ان کی جانب سے بھی کچھ تعاون کیا جائے گا. کیا انہی کے مینجمنٹ یا انہی کا کہہ لیجئے کہ پروسیجر, جس طرح آپ نے ورڈ یوز کیا, کہ انہی کو ڈرافٹ کرنے میں کوئی ٹائمنگ بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں جی, میرے خیال میں جہاں تک میری سمجھ ہے کچھ ان کے جو ایسٹس ہیں وہ چھوڑے جائیں گے, پر میری نظر میں امریکہ خود نہیں کرنا چاہے گا. وہ چاہے گا کہ کس اور کے ذریعے ہو, شاید قطر کے ذریعے کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسٹس ان کے قطر کی جو بینک میں پڑی ہوئے ہیں شاید وہاں سے بعد امریکہ یہ کہہ سکے کہ میں نے خود نے پیسہ نہیں دیا. تو ٹرمپ صاحب نے پہلی جو ڈیل ہوئی تھی JCPOA جس کو بہت بات کیا تھا, پیسے دے دیے, تو اس وقت میرا خیال میں وہ چاہتے ہوں گے کہ اگر پیسے دینے بھی پڑے تو وہ جو فروزن ایسٹس ان کی کوئی خلیج کے ممالک میں ہیں, قطر وغیرہ میں, شاید وہاں سے چھٹوا دیں. سر ابھی ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک پیغام میں دیکھ رہا تھا ٹروتھ سوشل میڈیا پہ, وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ ایران کے اور امریکہ کے ڈیفرنٹ تعلق ہے ماضی سے کمپیریزن میں. کیا اس سے سر میں یہ سمجھوں کہ یہ جنگ, اب جو جنگ بندی چل رہی ہے, اللہ کرے کہ چلتی رہے, یہ ہمیشہ کے لیے چیپٹر کلوز ہو گیا؟ یہ رفٹ جو اسرائیل ایران امریکہ جو رفٹ تھی یہ ہمیشہ کے لیے چیپٹر کلوز ہو گیا؟ جی میری نظر میں اتنی جلدی تو نہیں ہو سکتا. ٹینشنز رہیں گے, یہ معاہدہ ہو بھی جائے. دیکھیں اس میں بہت سارے پہلو ہیں. اب یہ پہلے تو یہ سیز فائر ہو جائے, ہرمز کھل جائے, اس کے بعد میں مذاکرات جاری ہوں گے ایران کے جوہری پروگرام کے اوپر, سینکشنز کی جو ریلیف ہے اس کے اوپر کیسے سینکشن آئے جائیں گے. اور اس کے تحت کچھ امریکہ جیسے ٹرمپ صاحب نے تو بات چیت پہلے بھی کی ہے کہ ہم ایران کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں, ہم انویسٹمنٹ کریں گے, وہاں ان کی ریکنسٹرکشن ہوگی وغیرہ وغیرہ. جی پر یہ آگے یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اور کتنی جلدی ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک جنگ کے بعد میں فوراً سے جا کے وہاں انویسٹمنٹ آسان بات نہیں ہے, کیونکہ ایران ایک سوورن ملک ہے, جو اجازت تو نہیں ہے جہاں جا کر کے ریکنسٹرکشن کروائیے. اگر یہ ان کا ارادہ ہے کہ ایران کے ساتھ وہ معاشی تعلقات اچھے کریں گے, وہاں انویسٹمنٹ کریں گے, ریکنسٹرکشن ہوگی, ایران واپس انٹرنیشنل کمیونٹی میں شامل ہو جائے گا, تو یہ اچھے خواہشات اچھی ہیں اگر یہ ہے. سر یہ ایک بڑا سادہ سا سوال پاکستان میں ڈسکس ہوتا ہے کہ جنگ جیتا کون؟ سو فار ایران جیتا, امریکہ جیتا, یا کوئی بھی نہیں جیتا؟ دیکھیے جنگ جو بھی جنگ ہوتی ہے اس میں دونوں طرف کا نقصان ہے. جی ایران کا نقصان بہت ہو گیا ہے, امریکہ کی اکانومی, انٹرنیشنل اکانومی پہ اثر بہت ہے. ایوری بڈی از اے لوزر. سر تھینک یو ویری مچ فار ٹائم, بہت شکریہ. جناب منیر اکرم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یس, پاکستان کا جو رول ماضی میں رہا, اب تک جتنی نیگوشیشنز یا جتنے مذاکرات کے راؤنڈز ہوئے وہ تو پوری دنیا کے سامنے ہے, بٹ بیک اینڈ پہ بھی ابھی جو چیزیں چل رہی ہیں, وی آل نو دیٹ کہ محسن نقوی صاحب کے فریکوینٹ دورے ایران کے وہ انہی معاملات کے تناظر میں ہیں. سو پاکستان کا کردار ایز اٹ از ابھی بھی ہے اور جس کو دنیا اکنالج کرتی ہے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.
ناظرین پچھلے چند دنوں سے اگر آپ سوشل میڈیا فالو کر رہے ہوں گے تو آزاد کشمیر سے کچھ پرانی فوٹیجز کو موجودہ فوٹیجز بنا کے یا ریسنٹ آن گوئنگ ایک دھرنا جو آزاد کشمیر میں جو کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ دیے بیٹھے ہیں تو وہ نئی فوٹیجز بنا کر اس کو پریزنٹ کی جا رہی ہیں. لیکن یہاں پر چند سوالات جو ملٹیپل ٹائم میرے ذہن میں بھی آئے, ایم شور کہ آپ کے ذہنوں میں بھی آئے ہوں گے, کہ وہ کشمیری جن کے لیے پاکستان آلریڈی بہت کچھ کر رہا ہے, وہاں پہ ٹیکس ریونیو کتنی کلیکشن ہے ان کی, وی آل نو دیٹ, وہاں پر بجلی کس ریٹ پہ دی جا رہی ہے, وی آل نو دیٹ, وہاں پر آٹا کس ریٹ پہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو دیا جا رہا ہے, وی آل نو دیٹ. تو پھر ایٹ ونس ایسا کیا احتجاج کی شکل اختیار کر گئے کہ ایک ایسی کمیٹی جو عوام کی بات کرتے کرتے اس نیج پہ آ گئی کہ اس کو کالعدم قرار دینا پڑا آزاد جموں کشمیر کی حکومت کی جانب سے. ان سارے ٹاپکس پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا کرنل ریٹائرڈ شیراز احمد صاحب نے. کل صاحب السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر, کیسے مزاج ہیں, خیریت سے آپ؟ تھینک یو ویری مچ. سر آزاد کشمیر کے موجودہ حالات پہ تھوڑی سی رہنمائی چاہوں گا آپ کا. سر بنیادی حقوق کی ایک تحریک چلتی ہے, اس میں کافی سارے لوگ ان کے ساتھ جڑ بھی جاتے ہیں. انیشلی آٹا, بجلی, سرکاری ملازمین, بڑی بڑی گاڑیاں, یہ نعرے مجھے سننے کو ملے. سر ایٹ ونس کیا ہوا کہ کمیٹی کو کالعدم قرار دینے تک حکومت آزاد کشمیر کو جانا پڑا؟ سر بنیادی طور پہ جو تحریک عوامی مفادات کے لیے چلی تھی, ان کے ویلفیئر ریلیف کے لیے چلی تھی, وہ اسٹریٹ اوے سوئچ اوور ہو گئی جی. اور ان لوگوں نے آئینی, قانونی اور نظریاتی معاملات کو چھیڑنا شروع کر دیا, اور اس کے اوپر یہ اتنا زیادہ انہوں نے سٹبنس شو کی کہ جس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے مجبور ہو گئی کہ ان کے خلاف یہ ایکشن لے. ہر بندے کو اپنا حق حاصل ہے کہ وہ جو مرضی نظریہ حاصل رکھے, لیکن اس نظریے کے اندر جب فتنہ آ جائے گا, فساد آ جائے گا, انتشار آ جائے گا, تو وہاں سے معاملہ پھر جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں ہمارے یہ جو لوگ ہیں ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے یہاں پہ جو کہ اتنا اچھا نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں. اس میں ان کو غور کرنا چاہیے, ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں درست نہیں ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ انہوں نے طرح طرح کے نعرے شروع کیے ہوئے, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے نیریٹیوز دیتے ہیں یہ کہ کہتے ہیں جی وسائل ہمارے, قبضہ تمہارا. مطلب کہ وسائل کشمیر والوں کے اور قبضہ پاکستان کا ہے. تو اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مطلب وسائل بھی ہمارے ہیں اور قبضہ بھی ہمارا ہے. مثال کے طور پہ میں راولہ کوٹ یونیورسٹی میں لاسٹ میں لیکچر دیا تو اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کوشچن کیا کہ جی آپ جو ہے نا اس طرح ہمارے وسائل ہیں. میں نے کہا مجھے بتائیں کس وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے پاکستان نے؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں منگلا ڈیم کے اوپر. تو میں نے کہا منگلا ڈیم پہ آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں کتنے کا ایک یونٹ دے رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں پتا, ہمارے تو بل آتے ہیں یہاں پہ جو نارمل جس طرح لوگوں کے آ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا جی 2 روپے ان سے پیسے کی بجلی آزاد کشمیر کو بہت عرصے سے مل رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. اب یہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر ہے جس نے کہ وہاں پہ نارمل ریٹس رکھے ہوئے ہیں, مطلب 34 روپے کا یونٹ ہے جس طرح آئس کو وغیرہ سے ان کو ملتے ہیں. تو یہ فالٹ جو ہے گورنمنٹ آف کشمیر کا تھا, اس میں گورنمنٹ کا پاکستان کا کوئی حصہ نہیں ہے, اس میں کوئی مطلب فالٹ نہیں ہے. اسی طرح ان لوگوں نے آگے اگر آپ جائیں تو وہ جو پاکستان سے جن لوگوں کا ایک الحاق کا نظریہ ہے تو ان کو کہتے ہیں جی کہ یہ سہولت کار ہیں, مطلب کہ پاکستان کی سہولت کاری کرتے ہیں. اور میں اس پہ فخر کرتا ہوں کہ ہم لا الہ الا اللہ کے سہولت کار ہیں. اور ان لوگوں کو دیکھیں کہ یہ کس کے سہولت کار ہیں. اگر ان سے میں کوشچن کروں کہ یہ وہ مہاراجہ ہری سنگھ کے جو ہے نا یہ سہولت کار ہیں, جو چاہتا تھا کہ کشمیر جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ بنے. میں اس پہ ذرا واپس آتا ہوں, لیکن سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ کچھ لوگ خود مختاری کی بات کرتے ہیں, تو اگلا سوال میرے ذہن میں یہ آئے گا کہ کیا آزاد کشمیر خود سے سروائیو کر سکتا ہے خود مختار ہو کے؟ سر جی دیکھیں, اس نے اگر سروائیو کرنا ہوتا نا تو اسی وقت سروائیو کرتا جب یہ مہاراجہ ہری سنگھ کا زمانہ تھا, اور اس وقت بھی یہاں پہ ایک بہت بڑی تحریک چلی, اور وہ تحریک جو تھی وہ اس نے بہت زیادہ ٹیکسز لگائے, اس لیے کہ یہ اسٹیٹ جو ہے وہ فائنینشلی وائبل نہیں تھی. آج بھی اگر آپ دیکھیں کشمیر کو تو یہ انڈیپینڈنٹ تو ہو سکتی ہے, کوئی بھی اسٹیٹ فار دیٹ میٹر ہو سکتی ہے, لیکن دیکھنا ہے کہ اس کی وائبلٹی کتنی ہے. آپ نے ایک ملک کا نام سنا ہوگا, سیرا لیون. میں نے سیرا لیون میں رہا ہوں, میں UN مشن پہ تھا وہاں پہ. تو یہ میری خواہش ہے کہ ہمارے یہ جو بھائی خود مختاری کا دعویٰ کرتے ہیں یہ ایک دفعہ سیرا لیون ضرور جائیں. آپ کو پتا ہے کہ سیرا لیون کے اندر ان کے جو وسائل کیا ہیں, ان کے پاس ہیرے ہیں, وہاں پہ ان کے پاس سونے کی کانیں ہیں, لیکن وہاں کے لوگ جو ہے وہ ان کو کپڑے نہیں ہے پہننے کے لیے. ان کا فری ٹاؤن جو ان کا کیپٹل ہے وہاں پہ ہفتے میں 3 دن آدھے ہاف میں بجلی ہوتی ہے اور 3 دن دوسرے ہاف میں بجلی ہوتی ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ
آپ کی جو خود مختاری ہے وہ کن چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ایک تو آپ کی معاشی پوزیشن ہے کہ آپ فائنینشلی کتنے اسٹرانگ ہیں, اور دوسری آپ کی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے کہ آپ کے ارد گرد کی انوائرمنٹس کیا ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کا انڈسٹریل بیک اپ کتنا ہے. تو آزاد کشمیر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو میں ایک انڈسٹریلسٹ بھی ہوں, وہاں پہ انڈسٹری وائبل نہیں ہے ایز آف ٹوڈے اگر ہم بات کریں, کیونکہ صرف میرپور اور بمبر کے اندر انڈسٹری وائبل ہے, اور جو ابھی لگی ہوئی ہے بہت تھوڑی سی ہے. آپ کوٹلی چلے جائیں, راولہ کوٹ چلے جائیں, مظفر آباد چلے جائیں, تو وہاں پہ انڈسٹری لگ ہی نہیں سکتی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تمام را مٹیریل جو ہے وہ کراچی سے ہوتا ہوا ہمارے پاس آتا ہے, اور آگے یہاں پہ اس کو ہم پروسیس کر کے واپس اس کو بیچتے ہیں ڈیپر سٹیز آف پاکستان میں. کشمیر میں ہمارے پاس مارکیٹ ہی کوئی نہیں ہے وہ سامان بیچنے کے لیے. ٹھیک ہے سر, یہاں پہ ذرا نمبرز پہ بھی بات کر لیتے ہیں, ذرا بجٹ کے نمبرز پہ بھی بات کر لیتے ہیں. لاسٹ ایئر کا بجٹ جو میرے پاس پڑا ہوا ہے آزاد کشمیر کا, کل بجٹ واز 312 بلین روپیز, اور اس میں سے 70 ارب کی ٹیکسز کے مد میں آزاد کشمیر کا انٹرنل ریونیو تھا, جو اس سال 80 بلین کا ٹارگٹ رکھا گیا, اور کلیکشن اٹھتی ہے 56 بلین. ان گیون نمبرز کے ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کیسے سروائیو کرے گی؟ ذرا مجھے تھوڑا سا نمبرز میں سمجھا دیجیے, اکانومی میں ذرا سمجھا دیجیے مجھے. دیکھیں میں اسی پہ آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, اس پہ آج کل لوگ بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ہمارا جو یہ ٹیکس کلیکشن ہے, بیسیکلی ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں وہ یہاں پہ ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر ہے اس سے لیتے ہیں, بینک سے لیتے ہیں, ہائیڈل سے ہیں, ہماری انڈسٹریز ہیں, ان سے بیسیکلی ہمیں ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ ہوتا ہے. اب جو ہمارے ایگزسٹنگ ذرائع ہیں ٹیکس کے وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ فائنینشلی ہم وائبل ہو جائیں. اور دوسری ایک بات آپ سمجھے, جو آپ نے انڈیپینڈنٹ کی بات کی نا, یہ دنیا طاقتور کی ہے. جی ایسا ہی ہے. اب کشمیر کے ساتھ بھارت لگتا ہے جس کا اکھنڈ بھارت کا کانسیپٹ ہے. ایسا ہی ہے. اور اگر دیکھیں نا, جب آزادی ملی تھی نا 1947 میں, تو 5 اسٹیٹس تھیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں. اس میں حیدرآباد تھا, بھوپال تھا, ٹریونکور تھا, کشمیر تھا, اور جوناگڑھ تھا. جوناگڑھ نے تو کہا تھا میں پاکستان کے ساتھ جاؤں گا. تو مجھے بتائیں کہ کیا وہ 5 اسٹیٹ آج انڈیپینڈنٹ ہیں؟ نہیں ہے سر. وہ کدھر گئی ان کی انڈیا کے ساتھ ہے. جب وہ نہیں انڈیپینڈنٹ رہ سکی تو کشمیر بھی انڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتا. وہ اس لیے نہیں رہ سکتا کہ ہمارا ڈیفنس, جو اگلی بات ہے, ہم اپنے ڈیفنس نہیں کر سکتے انڈیا کے اگینسٹ. ہمارے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے. اگر کشمیر انڈیپینڈنٹ رہ سکتا ہے یا کسی بھی صورت میں خوشحال رہ سکتا ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ رہ سکتا ہے. بیکاز ہمیں ایک پیٹرن اسٹیٹ چاہیے, ہمیں ایک پروٹیکٹر اسٹیٹ چاہیے جو ہمیں پروٹیکٹ کریں انوائرمنٹ میں. ورنہ یہ بڑی یہ ریئلٹیز آپ کو پتہ ہے, آپ اس اسکرین کے تھرو کشمیریوں کو بھی بتا رہے ہیں, پاکستانیوں کو بھی بتا رہے ہیں. سر سمجھ نہیں آتی, گرین پاسپورٹ پہ ٹریول کرتے ہیں میرے بھائی, باہر چلے جاتے ہیں, پاکستان کے خلاف نعرہ لگاتے ہیں. آج یہی میرے بھائی جو جوائنٹ ایکشن کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے ہیں, بہت سارے لوگ پہلے یہ پاکستان کی بات کرتے رہے, ابھی مارکہ حق پہ جا کے پاک فوج کے خلاف ساتھ کھڑے ہو کر وہاں پر پاکستان کے حق میں نعرے لگاتے رہے. سر اس سفر میں اینٹی اسٹیٹ کیسے بن گئے یہ لوگ؟ دیکھیں ہم نے تو اینٹی اسٹیٹ تو بڑا تھوڑا ہارش ورڈ ہو جائے گا. دیکھیں ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک کمیونیکیشن کا گیپ ہوتا ہے. جی. اب جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ان کی آج کچھ ویڈیوز ہمارے پاس ریلیز ہوئی ہیں جو انگلینڈ کے اندر, جنہوں نے پچھلے 1-2 دن میں کافی شور شرابہ کیا اور اینٹی اسٹیٹ بات چیت کی ہے, اداروں کے خلاف بات چیت کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آج انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک غلط انفارمیشن آئی ہے, ہمیں لوگوں نے جھوٹ. دیکھیں پروپیگنڈا بہت لوگ کر رہے ہیں. ابھی اس کے اندر انڈیا کی آئیڈیز بھی چل رہی ہیں, کیونکہ ہمارے یہ جو لوگ اس وقت ایکشن کمیٹی کے ہیں, ان کے عمل سے جو ہے اس وقت انڈیا کو بینیفٹ مل رہا ہے, کشمیر کاز کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو یہ ان کو چیز سمجھنی چاہیے. اور یہ ہمارے لوگ انشاءاللہ ایسی آپ فکر نہ کریں, کشمیری آپ سے کہیں نہیں جاتا. کشمیری کو پتہ ہے کہ ہمارا روشن مستقبل جو ہے پاکستان کے ساتھ. اچھا کل صاحب ایک اور میں یہاں سے تھوڑا سا آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ جو مطالبات جن کی کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی بار بار بات کرتی آ رہی ہے, جی ہمارے اتنے مطالبات تھے ایک بھی نہیں مانا گیا. سر تھوڑا سا میرے ناظرین کو اس پہ بھی انلائٹن کیجیے گا کہ کتنے مطالبات مان لیے گئے تھے, ان پہ عمل درآمد ہو رہا تھا یا پائپ لائن میں تھا یا PC1 بن رہے تھے, تھوڑا سا اس کے بارے میں پلیز بتائیے گا. دیکھیں جی, جو بیسیکلی ان کے جو 38 جو مطالبات تھے جی, اور اس میں جو تو فائنینشیل نیچر کی چیزیں تھیں جو ڈویبل تھی وہ تو گورنمنٹ کر رہی تھی اور وہ ہو رہا تھا. اب بات آگے کہاں بگڑی کہ انہوں نے جب ہماری نظریاتی سرحدوں کو ٹچ کرنا شروع کیا, جب کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو شروع کیا, اب یہ کہتے ہیں جی کہ کشمیر کی جو 12 نشستیں ہماری مہاجرین کی ہیں وہ والی نہیں ہونی چاہیے. اب بھائی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا بھارت نے ختم کر دی ہیں؟
इंडिया के पास भी 25 सलामती नशिस्तें वो पड़ी हुई हैं और ये प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। हम देखें, हम तमाम कश्मीरी जो है एक्शन कमेटी के साथ हैं, सिर्फ उस हद तक कि जहां तक कश्मीरियों की वेलफेयर की बात है। ठीक है, लेकिन जब ये बात करते हैं आइन और कानून की, तो फिर हम स्टेट के साथ खड़े हैं, हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं। कल को यही लोग इलेक्ट होकर 2/3 मेजोरिटी असेंबली में बना लेते हैं, वहां पे कि आइन को चेंज कर लेते हैं, तरमीम ले आते हैं, फिर तो आप लोग को कोई पे एतराज नहीं है ना? जी मोस्ट वेलकम। देखें, कोई भी चीज अगर आईनी तरीके से होगी तो किस पर एतराज होगा? फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक बात है। कल को यही लोग इलेक्शन लड़े, असेंबलीज में आ जाएं, फेयर इनफ। जी ये दे वेलकम जी, किसी को तो कोई कानून रोकता नहीं है ना। अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट करें, आ जाएंगे। फेयर इनफ। कल साहब थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, जनरल शहराज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, ये वो तमाम सवालात थे जो आम पाकिस्तानी के जहन में, कुछ एम्बिग्विटीज़ भी हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं, एंड वी ऑल नीड टू एड्रेस देम। हमें इससे पहले कि किसी गलत लाइन पे चल पड़े, कश्मीरी हमारे भाई, हम कश्मीरियों के भाई, उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ या उनके हम पे हकूक़ बहुत सारे हैं और उन हकूक़ का फरीज़ा हम लोग की जिम्मेदारियाँ हैं। वी आर देयर, कोई बंदा भाग नहीं रहा उससे। इंशाल्लाह ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स कुछ ग्रुप्स की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से फैलाई जा रही हैं और उनको इन डेज टू कम हम इंशाल्लाह एड्रेस करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।